ورتل القرآن ترتیلا۔ حروف تہجی کے مخارج الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے۔ صاد، اس میں سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوگی، اسے موٹا بھی کیا جائے گا اور اسے گول بھی کیا جائے گا۔ تو ادا کرنے کی جو جگہ ہے یعنی مخرج، وہ زبان کے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ ٹکرانے سے یہ آواز ادا ہوگی۔ اور پھر ہے ضاد، پوری زبان کو منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ لگانا ہے اور زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں طرف سے آپ کو محسوس بھی ہوگی اس کی ادائیگی کے اندر، اور اس کی آواز موٹی بھی ہوگی، اس کو دبا کے بھی پڑھا جائے گا۔ پھر ہے تو زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے کے ساتھ لگائیں گے تو ادا ہوگا تا دال تو۔ یہ پہلے بھی ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں تا کے ضمن میں، لیکن اس کی پریکٹس ذرا اچھے طریقے سے ہو جائے، یعنی یہ تین حروف جو ہیں یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن تا اور تو میں فرق ضرور رکھنا ہے کہ تو جو ہے اس کو گول پڑھیں گے اور جو دو نقطوں والا تا ہے اس کو سیدھے طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پھر ہے زوا، جو انتہائی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن اس کو گول کیا جائے گا۔ یہ بغیر سیٹی کے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے اس کی آواز میں، اور باقی جو زا اور زواد اس سے ملتی جلتی آواز رکھنے والے حروف ہیں ان میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور بغیر سیٹی کے۔ پھر ہے آئین، آئین وسط حلق میں سے ادا ہوگا جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے غین، اور غین جو ہے ادنی حلق سے یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا جہاں سے خا بھی ادا ہوگا۔ پھر ہے فا، اوپر کے چار دانتوں کو نیچے والے ہونٹ سے لگا کر ادا کرتے ہیں فا فا۔ اور پھر ہے قاف، زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اور یہیں سے دوسرا کاف بھی ادا ہوتا ہے اگرچہ، لیکن دو نقطے والا کاف جو ہے وہ موٹا کیا جائے گا اور دوسرا کاف جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ پھر ہے لام، زبان کی نوک کو سامنے کے مسوڑوں کی جڑ سے تھوڑا اوپر ٹکرانے سے یعنی تھوڑا سا منہ کے اوپر والے حصے کے ساتھ جب لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیگر دو حروف بھی ہیں جو یہاں سے ادا ہوتے ہیں جن میں